بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عادل بن قاسم الکلبانی ایک ایسے خوش نصیب انسان جو سعودی ایئر لائن میں 6 سالہ ملازمت کے دوران دین کی طرف اس قدر راغب ہوئے کہ نوکری کو الوداع کہہ کر باقاعدہ کئی برس علماء کرام سے قرات سیکھتے رہے اور اپنی خوش الحانی کے باعث جلد ہی امام مسجد کے رتبے تک یوں جا پہنچے کہ پھر تقریباً 25 برس تک ریاض کی جامع مسجد میں امامت کراتے رہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے عطائے خاص فرماتے ہوئے انہیں مسجد حرام کی امامت کے منصب پر بھی فائز فرما دیا، اور یوں یہ مسجد الحرام کے پہلے سیاہ فام امام کہلائے جنہیں مسجد الحرام میں تراویح و وتر کا امام مقرر کیا گیا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر 5ویں اور 6 رمضان کو امامت کرانے کے بعد انہیں معزول کر دیا گیا، اور یوں یہ واپس ریاض آ کر جامع المحسنین میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کا ذہن تبدیل ہوا اور سوچ و افکار میں اس قدر تبدیلی آئی کہ موسیقی کو بھی جائز قرار دینے کا فتویٰ جاری کر دیا، جس پر عالم اسلام کے گراں قدر مفتیان کرام نے نہ صرف ان پر کڑی تنقید کی بلکہ ان کے فتوے کے رد کے طور پر فتاویٰ بھی جاری کیے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے فتوے پر قائم رہے اور اپنی روشن خیالی کے رجحان کو تقویت بخشتے ہوئے پہلے 2018 میں ریاض میں ہونے والی تاش کی چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ اور اب تو نوبت یہ ہے کہ محترم سعودیہ عرب کے مشہور ٹک ٹاکرز میں گنے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اب چونکہ سعودی عرب میں بھی 100 سینما گھر کھولے جانے کی سرکاری اجازت دی جا چکی ہے تو انہوں نے فلموں میں بھی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور اپنے اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے تفریحی میلے ریاض سیزن 2021 کو ویٹ فیلڈ زون کی پروموشن کے لیے بننے والی اشتہاری فلمیں فٹ بال سٹارز اور دیگر آرٹسٹوں کے ہمراہ جلوہ گر ہوئے ہیں۔ پروموشنل ویڈیو جس میں سابق امام کعبہ شیخ عادل الکلبانی نے حصہ لیا، اس میں فوجیوں کو جنگی میدان میں لڑائی کرتے ہوئے اور جنگی ہتھیاروں کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ 2 منٹ اور چند سیکنڈز کا یہ ٹریلر جو ترکی آل شیخ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے عوام تک پہنچا ہے، اس میں گو کہ فی الحال عادل بن قاسم کو کم دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک فلم میں دیکھنا تکلیف در تکلیف ہے۔ حرم کعبہ سے نسبت رکھنے اور اتنا بلند رتبہ پانے والے شخص کا یوں روشن خیالی کے پیچھے بھاگنا، جبکہ ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ سابقہ امام کعبہ بھی لکھا جاتا ہو، اللہ کی عطا کی کتنی ناقدری اور دین سے جڑے افراد کے لیے کیسا دل شکن وقت ہے۔ اور پھر اس ٹویٹ کے نیچے سابق امام کعبہ عادل الکلبانی کا مزاحیہ انداز میں کمنٹ کرنا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں ہالی ووڈ جا سکتا ہوں؟ اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور اس خبر کے بعد سے میں سوچ رہی ہوں کہ جب ایک ایسا شخص جو اللہ کے فضل سے امام کعبہ کے منصب تک پہنچ چکا ہو، جب شیطان اسے دنیاوی چکا چوند اور روشن خیالی کے جال میں پھنسا سکتا ہے، تو ہم جیسے گناہگار تو ویسے ہی ہر وقت نفس کے آسان نشانے پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر وقت اللہ سے اس کی مدد مانگی جاتی رہے اور دعا کی جائے کہ یا اللہ کریم، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو آخری دم تک ایک ایسا سچا مسلمان بنائے رکھنا جو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے دنیا بھر کی چمک دمک اور روشن خیالی کو یکسر نظر انداز کر دینے والے ہوں۔ اور بے شک ہم جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر انتہائی کمزور ہیں، اور ایسا کرنے کی طاقت اس وقت تک ہم میں ہرگز نہیں جب تک کہ تو خود اپنے خاص کرم اور فضل سے ہمیں بچاتا نہ رہے۔ اے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، اور تیری رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے فریاد کرتی ہوں کہ ہم سب کا جینا ایمان پر اور خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ اور اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے رب، بے شک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے رکھنا، آمین۔